الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو یعنی اعلانیہ طور پہ دو، فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے، نیت خیر ہونی چاہیے، ریاکاری، تکبر، دکھلاوا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اعلانیہ صدقہ بھی تم کرو، فنعما ہی، اچھی بات ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقہ چھپا کے کرتے ہو، سری طور پہ کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریب لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے حقدار لوگوں کو دیتے ہو، تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور صدقہ خیرات کرنا یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب دیکھیں صدقہ، کچھ صدقات ہوتے ہیں جو واجبی فرضی ہوتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح منت مانا ہوا صدقہ جو ہے وہ بھی واجبی صدقہ ہوتا ہے۔ تو جو واجبی صدقے ہوتے ہیں یا فرضی صدقے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اعلانیہ طور پہ دینا یہ افضل ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر کے تحت آپ نے فرمایا اظہار الزکوٰۃ احسن، زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پہ دینا یہ افضل ہے، احسن ہے، اور وہ اخفاء تطوع افضل، اور نفلی صدقے کو چھپا کر دینا یہ افضل ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جس طرح فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور نفل چھپ کے پڑھنا گھر میں یہ افضل ہے۔ تو اسی طرح جو نفلی صدقات ہیں یہ چھپ کر دینا، چھپا کر دینا یہ افضل ہے، اور فرضی جو صدقے ہیں جس طرح زکوٰۃ کی میں نے مثال دی تو یہ اعلانیہ طور پہ دینا اچھا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ آپ کسی کو دے رہے ہیں غریب کو تو اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا میں دے رہا ہوں، بس پکڑا دے، حتیٰ کہ وہ اگر آپ سے بار بار پوچھے کس چیز کا دے رہے ہو، کس چیز کا، بس آپ کے لیے ہے، بس آپ کو دے رہا ہوں، بس آپ کی خدمت کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اسے بتائیں یہ میری زکوٰۃ تھی اور میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں۔ پھر نفلی صدقے اگر اعلانیہ طور پہ دینے ہوں تو اس کا جواز بھی موجود ہے حدیثوں میں، نفلی صدقوں کا بھی اعلانیہ طور پہ، لیکن نیت خیر ہو، کیونکہ جب نفلی صدقہ اعلانیہ طور پہ دیا جاتا ہے تو اس میں تکبر کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور تکبر اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ بندہ کسی کو 4 پیسے دے کے پھر اس کے اندر ایک آکڑ اور ویریائی سی آتی ہے جس کو تکبر کہتے ہیں، یا ریاکاری ضرور آتی ہے، دکھلاوا ضرور آتا ہے کہ فلاں صاحب کی فلاں کی خدمت کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھلا کے، ہاں نیت خیر ہو، نیت یہ ہو کہ میں اعلانیہ طور پہ دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی دین کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اس طرح اعلانیہ صدقہ اس کی چونکہ نیت خیر ہے تو جائز ہے یہ۔ لیکن افضل صدقہ کیا ہے؟ چھپا کر دینا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ ان میں سے 7واں وہ شخص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل تصدق اخفا، جس بندے نے صدقہ خیرات کیا چھپا کر، اس انداز میں کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے بائیں کو پتہ کوئی نے کیا دیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، اب ہاتھوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا دیا کیا نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ اتنی جو ہے وہ سیکرٹ رکھا جائے، اتنا مخفی رکھا جائے کہ بندے دوسرے کو پتہ نہ ہو کہ کیا کچھ دیا کیا کچھ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ، اور یہ ایسا صدقہ کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن جب سورج سوانیزے پہ ہوگا، گرمی اپنے عروج پہ ہوگی، اس وقت اس بندے کا نام لے کے پکارا جائے گا، اے خفیہ صدقہ کرنے والے، اللہ کے عرش کا سایہ تیرا انتظار کر رہا۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ، امام نووی نے لکھا ہے یہ حساب کتاب سے پہلے ہوگا، یعنی حساب کتاب ابھی بعد میں ہونا ہے،
تو گویا کہ اس بندے کو یہ بتایا جا رہا ہوگا ٹینشن نہ لو، جس رب نے تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دی ہے نا، وہ رب تمہیں جنت الفردوس بھی اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔